لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ ویلکم بیک معزز خواتین و حضرات، پروگرام میں حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے روزہ رکھنے کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے مزید جانتے ہیں کہ کون سی غذائیں فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت بات چل رہی تھی اور بریک یقیناً لینے پڑتی ہے اور ہمیں اس بریک میں بہت سارے کام کرنے کو مل جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، حاملہ خواتین کی جو غذا کے حوالے سے ہم نے پہلے ڈاکٹر صاحبہ سے بھی بات کی کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر ہے، سیکنڈ ٹرائمیسٹر ہے، تھرڈ ٹرائمیسٹر ہے، بچے کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں اس کے سارے اعضاء بنتے ہیں اور اس کے بعد پھر فائنلی اس نے گرون اپ ہونا ہوتا ہے، اور وہاں پر لی گئی غذا عموماً بچے کی عمومی صحت جب بچے کی پیدائش کے بعد اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جو آپ کے گھر میں اویلیبل چیزیں ہیں ان میں پروٹین لینی ہے تو دالوں کی شکل میں موجود ہے، مختلف اور چیزیں وٹامنز وغیرہ لینے تو سبزیاں آپ کے ہاں موجود ہیں۔ تو آپ مجھے کچھ ایسی غذائیں بتائیں جو کہ ہماری خواتین کو، حاملہ خواتین کو لازمی لینی چاہیے تاکہ وہ سحر و افطار میں ان غذاؤں کا استعمال کرتے ہوئے اگر وہ ڈائبیٹک ہیں تو ان سے بھی محفوظ ہو سکیں، اور اگر وہ بلڈ پریشر کی پیشنٹ ہے تو اس سے بھی محفوظ ہو سکیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے ملک میں جو ملاوٹ سے پاک اور بہترین چیز ہے وہ انڈے ہیں، مرغی کے انڈے۔ پہلے یہ ہم کہتے تھے کہ زردی صرف ایک انڈے کی لیں، اس وقت آج کل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ منیمم 2 انڈوں کی، مکمل 2 انڈے زردی سمیت لیں۔ صحیح۔ اور جب میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ زردی سمیت 2 انڈے لیں لیکن سفیدی زیادہ انڈوں کی لے لیں، اس لیے کہ نسبتاً ہمارے ملک میں انڈے وہ واحد چیز ہے جس میں ملاوٹ نہیں ہے یا نہیں کر سکتے، تو آپ کیا کریں کہ باقی جو زردیاں ہیں وہ چھوٹے بچوں کو دے دیں، گھر میں کسی اور کو دے دیں تاکہ اس کی پروٹین ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے۔ تیسری بات، جو گھر میں چیزیں اویلیبل ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، انڈے کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں میں۔ ایک ہوتا ہے انڈے کو فرائیڈ کر لینا، اس میں آئل ڈال کے اس کو فرائی کر کے استعمال کرنا، وہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے یا انڈے کو بوائل کر کے کھانا زیادہ فائدہ مند؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کی 3 صورتیں ہیں جی، تینوں ہی ایک جیسی ہیں۔ بوائل کرنا ہے تو بہت زیادہ بوائل نہ کریں، بہت زیادہ کچا پکا جسے عام طور پر مطلب کہ جو لوگوں کا رجحان ہے کہ ابل رہے ہیں انڈے اور وہ پاس سے گزرتے جا رہے ہیں۔ واٹر بوائل کرنے کے بعد 5-10 منٹ سے زیادہ بوائل نہ کریں۔ اس کے اندر ایک وائٹامن ہے بایوٹین، جس کی وجہ سے ہم بوائل کرتے ہیں، ادروائز کچے انڈے اسی طرح ایفیکٹو ہے۔ صرف ایک بایوٹین ہے جس کی وجہ سے ہم بوائل کرتے ہیں، کھایا نہیں جا سکتا۔ یس، وہ ہضم نہیں ہوتی بایوٹین۔ اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ وقت پہلے بھی ایسا بھی تھا کہ لوگ گرم دودھ میں کچا انڈا ڈالتے ہیں، وہ بھی فائدہ مند اس لحاظ سے تھا کہ دودھ اتنا گرم ہوتا تھا کہ وہ صرف 50 ڈگری سینٹی گریڈ بھی اگر انڈے کو مل جائے تو بایوٹین اویلیبل ہو جاتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اب دوسری بات، موڈ مزاج، اگر میں سچ بولوں 67% لوگ اس وقت سٹریس میں ہیں، انزائٹی میں ہیں۔ ہماری تمام خواتین سٹریس میں ہیں، بدقسمتی کہہ لیں اس وقت پوری دنیا میں سٹریس پھیلی ہوئی ہے، تو ان کی جو موڈ ویریشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم پابندی نہیں لگاتے۔ مثلا میری والدہ مجھے بھوک بچپن میں کم لگتی تھی تو وہ میٹھے انڈے دیتی تھی، چینی ڈال کے دیتی تھی، میں آج بھی میٹھے انڈے کھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کا اپنا موڈ مزاج ہے، جن کچھ لوگوں کو قدرتی بھوک کم لگتی ہے اور کچھ کو کھو پڑتی ہے، زیادہ لگتی ہے، اس کو بیلنس کر لیں۔ جس کو کھو پڑتی ہے وہ زیادہ سبزیاں وغیرہ، کچی سبزیاں، سلاد زیادہ یوز کر لیں تاکہ موٹے نہ ہو، موٹے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور کسی طرح انڈا کر لیں، آپ بوائل کر لیں، آپ اس کو میٹھا بنا لیں، آپ اس کو ادرک، کچھ لوگوں کو پیاز ڈال کے ادرک انڈے بہت اچھے لگتے ہیں، پیاز والے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے دور میں یہ تھا، کسی طرح کھا لیں، ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ کھا ضرور لیں۔ اچھا، مطلب آپ نے 3 چیزیں آپ بتائیں ہمیں۔ ایک آپ نے بتایا کہ کھجور حاملہ خواتین کے لیے بہت اچھی ہے، وہ اس کو سحر و افطار میں اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ دوسرا آپ نے انجیر کا ذکر کر دیا، لازمی یوز۔ تیسرا آپ نے ہمیں بتایا کہ انڈے ضرور استعمال کرنے چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ غذائیں جو ہیں، بینگ اے گائناکالوجسٹ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، تو کیا یہ غذائیں جو ہیں وہ آپ بھی تجویز کرتی ہیں یا کہ ان سے اجتناب، جو خاص طور پر جیسے ہم کہتے ہیں کہ گرم چیزیں ہیں اور وہ خاتون بلڈ پریشر کی پیشنٹ ہے، تو اس صورت میں ان غذاؤں کا کیا رول ہے؟ جیسے ہمیشہ میں پیشنٹ کو کہتی ہوں کہ یہ کچھ چیزیں دیکھیں، اعتدال، ہمارے مذہب بھی ہمیں اعتدال بتاتا ہے، میانہ روی، کہ ہر چیز کھائے، اور پھر پیشنٹ خود ایک بہت بڑا ایک اپنے لیے ڈاکٹر ہوتا ہے۔
پیشنٹ جو ہے وہ خود یعنی اس کو پتہ چل جاتا ہے ڈاکٹر صاحب میں یہ غذا کھائی تھی، میں نے دال یہ کھائی تھی میں نے، اور اس کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا. تو میں ہمیشہ پیشنٹ کی بات کو ویلیو دیتی ہوں، کیونکہ اگر اس کے میٹابولزم اور اس کی جو کوڈ آف میٹابولزم اگر اس طرح کا ہے تو میں بھی اس کی جو سگی بہن بھی ہو اس میں وہ والی چیزیں ایسی نہ ہوں. ایون ٹوینز میں نے دیکھا ٹوین سسٹرز میں بھی کہ میٹابولزم جو اس کے ڈفرینسز ہیں وہ رہتے ہیں. تو اگر ایک کو ایک ڈائٹ سوٹ کرتی ہے تو دوسرے کو نہیں کرتی. تو میں یہ ٹھیک ہے ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز وغیرہ میں اس طرح منڈے وغیرہ تو نہیں دیتے ہیں جو کہ جنرل ایک کنسیپٹ بھی ہے اور پبلک میں بھی اس کو. تو لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے خود چوز کرنا ہے گھر کے ہی کھانوں میں، یہ کوئی اوپر سے اسپیشل سے تو کوئی چیز تو نہیں آئے گی ان کے لیے. تو اسی طرح یہی پولٹری رہے گی، یہی بیف رہے گا، یہی میٹ ہے، اور اسی میں آپ نے اپنے آپ کو خود دیکھنا ہے. اعتدال رکھیں، زیادہ نہ کھائیں بھر بھر کے جیسے کھانے یا یہ وہ اس طرح کی چیزیں. اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ اسٹمک ایسیڈیٹی کا ہے، ایک یہ بھی پہلو ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے حاملہ عورت میں بہت زیادہ کہ ان کو بہت زیادہ ایپیگیسٹرک پین، ہارٹ برن، منہ میں ان کو کھٹے دکار آنے ہیں، منہ میں تھوک آنے ہیں. تو ہم نے اس طرح کی چیزیں چونکہ روزہ رکھوانا ہے تو یہ ہمیں انہیں پہلے کہہ دیتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو بادی ہیں، بادی کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں کیونکہ پیشنٹ کو یہ بادی کا لفظ زیادہ اچھا سمجھ آتا ہے، وہ ساری چیزیں، وہ سارے فوڈ جن سے ان کو سمجھتے ہیں کہ گیس پیدا ہوتی ہے، ان کو کھٹے ڈکار آتے ہیں یا ان کو متلی ہونے کو کرتی ہے، تو وہ چیزیں اوائڈ کریں. پیشنٹ خود اپنا بہت بڑا اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے، ان کو ہم بتا دیتے ہیں آپ نے خود سے سلیکٹ کرنا ہے. جنرل چیزیں یہی ہیں. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، جیسے دین میں بھی ہے کہ جو ڈائٹ وہ گھر میں بنتی ہے جو ان کے لیے ایزی ہے. اگر کچھ بھی نہیں زیادہ فرض کیا کہ بہت زیادہ کمزوری آ رہی ہے بیچ میں، ان کو ضرور کہتے ہیں کہ مغرب سے افطاری سے پہلے 2-3 گھنٹے ضرور آرام کریں، ریسٹ کریں. اور باقی بھی گھر والوں کو ان کو یعنی اسسٹ کرنا چاہیے، ہسبینڈ کا بھی کوآپریشن ہونا چاہیے کہ رمضان ہے بجائے اتنی لمبی چوڑی دسترخوان افطاری سحری کے سادے رکھیں، پھلوں پہ زیادہ انحصار کریں، سلاد ہے، سبزیاں جو ایک آدھ اچھا کھانا ایک سحری کے لیے بنا لیا، افطاری کے لیے چھوٹی موٹی فروٹ چاٹ بنا لی جس میں نمک مرچ اس کا میٹھا بیلنس کر لیا. آئی تھنک دیٹ از دی بیسٹ. جی اچھا، ہمارے ہاں چونکہ بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اسپیشلی رمضان جب آتا ہے تو عام سے عام گھروں میں بھی ڈیفینیٹلی پکوڑے تو لازمی بنتے ہیں. تو کیا حاملہ خواتین ایسی جو کہ اس مرحلے سے گزر رہی ہیں یا دودھ پلانے والی مائیں ہیں، کیا ان کے لیے پکوڑے کھانا بہت صحت مند؟ دیکھیں پکوڑے تو اتنی اچھی چیز ہے، وہی بات آ جاتی ہے کہ کئی پریگننٹ عورتیں ایسی ہیں جیسے دیکھو کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب ہم پوری بوتل اچار کی بھی کھا لیتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا. اور کچھ پیشنٹس ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ اتنا سا بھی اچار کھائیں گے تو ان کو ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے. تو ہم ان کو کہتے ہیں 2-3 سرہانے اپنے سر کے نیچے رکھ کے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ دہی وغیرہ اس میں ساگودانہ کا چھلکا ڈال کے وہ کھا لیں. اور اگر پکوڑے گھر میں بن رہے ہیں تو تھوڑے بہت چکھ لیں. اگر اس سے دیکھتے ہیں کہ اس کو اس سے پرابلم نہیں ہوتی تو اگر 2 پکوڑے روز کھاتی ہے تو 3 کھا لیں. اچھا، مطلب آپ کو تجویز کرتی ہیں کہ پکوڑے کھائے جا سکتے ہیں. مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں، لیکن اگر وہ کوئی سمجھے کہ اس کو پرابلم ہوتی ہے تو اس کو اوائڈ کر لے، فروٹ چاٹ کھا لے، دہی بھلے کھا لے. بہت زیادہ ذکر کر رہی ہیں حاملہ خواتین کی ایسیڈیٹی کے حوالے سے، اور آپ نے کہا کہ جی پراٹھے کھا لیں. تو پراٹھے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایسیڈیٹی کے پیشنٹس کے لیے بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں. تو آپ کس طرح تجویز کرتے ہیں کہ ان کے لیے؟ ایسیڈیٹی ہے وہ 2 طرح کی ہے. ایک تو ایسیڈیٹی جو یہ حاملہ وغیرہ اس طرح کی ہے یہ وقتی طور پہ ہے، اس کا پراٹھے سے کوئی تعلق نہیں، کوئی نقصان نہیں ہو چلا. اس کا دل گٹے گا، اس نے بچے کو دودھ پلانا ہے، 6-7 گھنٹے کے بعد دل اچھا خاصا گٹے گا. تو اگر اس نے کچھ چاول کھائے ہیں یا عام روٹی کھائے ہے تو وہ تنگی ہوگی اس کو. نہیں ڈاکٹر صاحب، عام جو غذا ہے وہ مطلب اس کے جلدی یا دیر سے زود ہضم ہونے کے حوالے سے بات چیت ہے، یا ان میں کوئی غذائیت پراٹھے میں زیادہ آ جاتی ہے؟ یس، غذائیت زیادہ آ جاتی ہے، 30% غذائیت. دیکھیں چاول صرف 2-3 گھنٹے تک آپ کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے، جو عام تندور کی روٹی ہے یہ صرف 6 گھنٹے تک آپ کو پرووائڈ کرتی ہے. صحیح. جو پراٹھا ہے یہ مور دین 9 آورس آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. 30% کوئی بھی آپ اس میں فیٹ ایڈ جو کرتے ہیں تو اس میں انرجی ہے 30% وہ ایڈ ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے فیٹ کا ایڈ کرنے کی بات کہی، تو ہمارے ہاں مکھن، ہمارے ہاں دیسی گھی، ہمارے ہاں ایک عام کنسیپٹ ہے مارجرین کا استعمال. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو اویلیبل مارجرین ہے کیا یہ پراٹھوں پہ لگا کے کھانا فائدہ مند ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. پہلے تو یہ سمجھ لیں مارجرین دنیا میں آیا کیوں. نپولین بوناپارٹ نے روس پہ حملہ کیا، فوجیوں کو اتنی سردی تھی کہ 200 گرام دینا تھا. اس نے انعام رکھا کہ کوئی کوکنگ آئل سے، بٹر سے نہیں، بٹر راتوں رات پیدا نہیں ہو سکتا، یہ تو نیچرل، اٹس اینیمل فیٹ، تو کسی کوکنگ آئل سے وہ گھی بنا دے. گھی کا لفظ بھی ذہن میں رکھیں، سوائے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے دنیا میں کسی جگہ گھی کا لفظ نہیں ہے. گھی اس لیے کہ ہماری بہت زیادہ گائیں بھینسیں تھیں، دودھ بکتا نہیں تھا تو زبردستی بچوں کو کھلاتے تھے. اس کے فریجیں نہیں تھی تو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے اس کو ہیٹ دی. اب وہ جو دیسی گھی ہے وہ کئی سال تک خراب نہیں ہوتا. تو یہ صرف گھی ہمارے ہاں.
نمبر 2 اس کو بات کے ذہن میں رکھیں, ہمارے ملک میں 2 مصیبتیں ہیں. کسی دور میں بہت زیادہ گھی کھاتے تھے اور پھر اس کے بعد ایک لہر آئی 10-20 سال کہ ایک قطرے کے قریب نہیں جانا, سلم اینڈ سمارٹ, دونوں شدت والی باتیں. صحیح. درمیان میں رہے. باقی رہی مارجرین. مارجرین مضر صحت ہے, ایک بات پکی طرح سمجھ لے. یہ وہ کوکنگ آئلز ہیں جو صحت کے لیے اچھے نہیں. 20-30 سال تک خود حکومت کہتی رہی کہ مارجرین یوز کریں, اور خود حکومت نے 2 سال پہلے نوٹیفیکیشن کی ہے کہ یہ مضر صحت ہے. غریب ملکوں کے المیے ہیں, تو ہم اس سے زیادہ نہیں بولیں. اچھا, مطلب آپ ایڈوائز نہیں کرتے حاملہ خواتین جو ہیں وہ اس طرح کی. ڈاکٹر صاحب, جو فوڈ میں مطلب ڈبوں میں پیکنگ فوڈ جو ہمیں ملتا ہے, اور اکثر کہا جاتا ہے کچھ ڈاکٹرز ایڈوائز کر دیتے ہیں خاتون کو, لائک سپلیمنٹس جو دیتے ہیں, ان میں کچھ ایسے سپلیمنٹس بھی ہیں جو ڈبوں کی شکل میں ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں. تو کیا یہ ڈبوں کی شکل میں اویلیبل جو سپلیمنٹ ہیں کیا حاملہ خواتین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں؟ کیا وہ سحر و افطار میں ان کا استعمال کر کے اپنے روزے کو پورا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, کچھ صورتوں میں تو ہیں. کچھ انڈر ویٹ خواتین ہوتی ہیں, ان کو واقعی میں نے یہ دیکھا ہے یہ پاؤڈر سپلیمنٹ جو کہ 3-4 ٹیبل سپون ڈال کے دودھ میں وہ پیتی ہیں, اور وہ ان کو اچھا بھی لگتا ہے اور وہ پی بھی لیتی ہیں, کمپلائنس بھی اچھا ہے نا. تو ایسے پیشنٹ کے لیے تو اچھا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ٹیلر آؤٹ کرنا پڑتا ہے. وہ جو انڈر ویٹ ہے, فرض کیا کوئی پریگننٹ لیڈی جس کا وزن اس کے پریگنینسی جسٹیشنل ایج کے حساب سے اتنا نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے, تو یہ فوڈ سپلیمنٹ دے ڈو افیکٹ. اچھا, مینڈیٹری ہے اس میں, یعنی کہ ایسی خواتین جو کہ ذرا کمزور ہیں, ان کو ضرورت ہے تو, اور وہ یہ فوڈ سپلیمنٹ لینے کے بعد اپنے بچے کی گروتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر روزہ جو ہے وہ رکھ سکتی ہیں. جی بالکل ایسے, کیونکہ نیچرل فوڈ کا تھوڑا ٹائم لگتا ہے. نیچرل چیزیں جو ہم کہتے ہیں, جیسے کسی کی آئرن ڈیفیشنسی ہے تو ہم اس کہتے ہیں بینگن کالے چنے لو, سیب لو, کلیجی وغیرہ, اس کو ٹائم لگتا ہے. لیکن جب بہت زیادہ ایک دم انسٹنٹ چاہیے کسی چیز کو تو پھر ہم اس طرح کے سپلیمنٹس وغیرہ دینے چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ دودھ پلانے والی عورتیں اور یہ حاملہ عورتیں جو ہیں وہ روزہ کے دوران کون سی ایسی علامتیں ظاہر ہو جائیں تو انہیں فوری طور پر روزہ جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے اور اپنی غذا کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ یہ کوشش تو وہ یہی کرنی چاہیے ان کو, یہ پہلے ہی علامتیں بتا کے پہلے ہی ان کو ڈائٹ وغیرہ سارا بتا دیا چاہیے رمضان سے ہی پہلے. لیکن اگر فرض کیا ان کو چکر آتے ہیں, پسینہ ایک دم آ گیا, کپ کپی تاری ہو گئی, یا کنولشنس پورے باڈی میں ایسے جھٹکے سے ہلکے ہلکے لگنے چاہیے, ایک دم سے برین کنفیوز ہو گیا, جیسے کچھ پتہ نہیں چل رہا وہ کدھر ہیں, ٹھیک ہے نا, اس طرح کی چیزیں, نیم بے ہوشی کی کیفیت, یا بے ہوش ہو کے گر گئی ہے. کیا اس صورت میں شوگر لیول کم؟ ہاں جی, زیادہ تر جو ہائپوگلائسیمک افیکٹس ہوتے ہیں, تو ایسے میں پھر ظاہر ہے گلوکو میٹر گھر میں ہوتا ہے, جس کو ڈائبٹیز ہے تو عام طور پہ ہر گھر میں, تو اسے فوراً چیک کریں, اور اگر 50 سینٹ کم آ رہی ہے تو آئی تھنک کہ اچھا, اس صورت میں اگر اس نے روزہ رکھا ہے حاملہ خاتون تو اس کو فوری طور پر 50 اس کے فٹافٹ, اٹ از ویری ایزی کہ فٹافٹ پرک کیا اور اس کا گلوکو میٹر سے چیک کیا, اگر 50-60 سے کم آ رہی ہے تو اس کو پھر فوری طور پر کچھ نہ کچھ انٹیک کر لینا چاہیے. ہاں جی, تو پھر تاکہ بچے کی صحت اور ماں کی صحت جو ہے وہ برقرار رہے. رہے. تو اس طرح کی کنڈیشن ہو تو پھر روزہ رکھتے ہوئے نیت یہی کر لے کہ کنڈیشنل ہے کہ اگر ٹوٹنا پڑے توڑنا پڑے تو پھر وہ ٹوٹ جائے, کیونکہ مذہب میں تو یہ بھی تھوڑی رائے تھا نا کہ آپ نے کنڈیشنل نیت اس طرح کر لے. اچھا, جو خواتین تسلسل کے ساتھ روزے رکھتی ہیں, ایسی خواتین جو حمل کے عمل سے گزر رہی ہیں اور انہیں 2nd یا 3rd ٹرائمیسٹر ہے, تو کیا یہ روزے بچے کی عمومی صحت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. روحانی طور پہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جتنا جو یہ ایک میٹابولک فارمولہ ہے رمضان, اس میں جو ماں رکھے گی جو بچہ ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ بچہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے ماں کے اوپر, اس کا نیوٹریشن سسٹم سارا ماں کے ایک ہی پیکج چل رہا ہے نا, ماں بچہ پیکج چل رہا ہے. تو اس لیے اگر وہ روحانی طور پہ بھی اس کا افیکٹ ہے اور دوسرے طور پہ بھی اس کا افیکٹ ہے, کیونکہ اگر کیلریز جو ہے کاؤنٹ کر لی جائیں, جیسے میں نے بتایا 2000 to 2200 کیلریز, اور اگر 24 گھنٹے میں افطاری اور سحری کے درمیان اتنے حصے میں کر لیتی ہے تو وہ بچے کو اتنا ہی وہ ریکوری مل جاتی ہے, ایک تھوڑا سا اسپیس ٹائم مل جاتا ہے. 2500 کیلریز آپ نے بتائی ہیں ہمیں تقریباً پریگنینسی میں, اگر نان پریگنینسی کی حالت پریگنینسی نہیں ہے تو اگر 2200 کیلری ہے تو پریگنینسی کی حالت میں سمجھے 2500 کیلری, اور دودھ پلانے کی حالت میں تقریباً سمجھے 2800 کیلری. اچھا, 2800 کیلریز جو ہیں اس کو ہمیں چاہیے ہیں, تو کوئی ایسی ڈائٹ جن سے ان کیلریز کو کے ساتھ ساتھ نیوٹریشن بھی ملے تو وہ والی ڈائٹ مطلب ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ذکر کیا تھا کھجور کا, آپ نے ذکر کیا انجیر کا, آپ نے ذکر کیا انڈوں کا, اس کے علاوہ کون سی ایسی فوڈ ہے جو اپنی نیوٹریشنسٹ ویلیو کے لحاظ سے بڑی ہیوی ہے اور وہ اس کی کیلریز کو بھی پورا کر دیتی ہے؟ سب سے اچھی فوڈ کیلریز کے حساب سے یہ سوجی کا روے کا حلوہ, اس سے اچھی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے, اسی لیے ہمارے عالم زیادہ کھاتے ہیں. حتیٰ کہ یہ لطیفہ مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی مولوی پتلا ہم نے نہیں دیکھا. صحیح. تو اس سے اچھی چیز دنیا میں نہیں ہے. نمبر 2, کچھ لوگ خالی کھجوروں کی بجائے چھہارے
جی دودھ میں بوائل کر کے یوز کرتے ہیں. اٹ از آلسو ویری نیوٹریشیس. اچھا کیا یہ جو تلبینہ بنایا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں احادیث ملتی ہیں, تو کیا یہ حاملہ خواتین کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے. یہ سمپل ہم نے کیا کیا ہے, بارلے, اوٹ یا گندم کو شوربے کے اندر مکس کر دیا, تو یہ بہترین چیز ہے. تو اس میں وہ کھجور اور انجیر اور اس طرح کی چیزیں بالکل ملا سکتے ہیں. بلکہ آج کل یورپ کے اندر جو چیز ہو رہی ہے وہ اگر آپ لوگوں کو بتانا چاہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ سب سے زیادہ یوز کر رہے ہیں خسخاس. خشخاس جو کسی دور میں ہماری مائیں پکا کے اندرون میں دیتی تھی, پھر ہم سارا دن اس کو گوڑتے تھے اور گوڑتے گوڑتے کافی کھا لیتے تھے کہ مزیدار ہے. خشخاس, انجیر, اخروٹ, بادام, کھجور میں سے گرک نکال دیتے ہیں اور تھوڑا سا اس میں دودھ ڈالتے ہیں اور گرائنڈر کے اندر اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں اور پھر چمچ سے کھاتے ہیں. اس سے اچھی اور کوئی فوڈ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کہتے کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم جو مختلف قسم کے سنتھیٹک فوڈ سپلیمنٹ خواتین کو دیتے ہیں, جو حاملہ خواتین ہیں, ان کی نسبت اگر ہم نیچرل ڈائٹس کے اوپر فوکس زیادہ کریں تو وہ زیادہ بہتر نہیں خواتین؟ زیادہ تو وہی ہے, لیکن وہی بات کہ اگر کبھی ضرورت میڈیکلی پڑ جاتی ہے کہ واقعی اس کو کمی ہے, جیسے آئرن کی اتنی کمی ہے کہ ہیموگلوبن 8-9 ہے اور اس کا 8 منتھ چل رہا ہے, 9 منتھ چل رہا ہے, تو پھر ظاہر آگے ڈیلیوری ہے, ڈیلیوری میں بھی 350 ml 500 ml وہ کم از کم منیمم لاس بلڈ ہونا, تو اس کے لیے پھر سپلیمنٹ دینا بہتر ہو جاتے ہیں. اچھا وہ زیادہ آپ سمجھتے ہیں انسٹنٹ, دیٹ از دی انسٹنٹ سورس. اچھا تو ان کے کوئی نقصانات ایسا نہیں؟ نقصانات دیکھیں ایسے ہم نے تو اس ٹائم وے آؤٹ کرنا ہے بینیفٹ اوور دی نقصانات جو بھی ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, اتنی مفید باتیں ہمارے ناظرین کے گوش گزار کی. معزز خواتین و حضرات, آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ دودھ پلانے والی مائیں اور ایسی خواتین جو اس خوشگوار عمل سے گزر رہی ہوتی ہیں, کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں. یقیناً آج کے پروگرام سے آپ نے خاصا استفادہ حاصل کیا ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور یقیناً آپ اس پر عمل بھی کریں گے. ایسی خواتین جو ذرا تھوڑی سی کمزور ہیں, اپنی مناسب غذا کو تجویز کرتے ہوئے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق استعمال کریں تو یقیناً وہ اپنے اس خوبصورت عمل کے ساتھ روزے سے بھی لطف اندوز ہو سکتی ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا, کیونکہ دعا ہی ایک ایسا ذریعہ جس سے انسان کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے. پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت سے اپنے میزبان ندیم الرحمان کو دیجیے اجازت. آپ کا اور میرا ہم سب کا اللہ نگہبان. صحت ہو پاس زندہ احساس رب کی ہے خاص نعمت وہ ہے صبح و شام. صحت ہو پاس زندہ احساس رب کی ہے خاص نعمت وہ ہے صبح و شام. ہر ایک کے نام اپنا پیغام صحت دے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. ویلکم بیک معزز خواتین و حضرات. آج ہم لوگ پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں, یا ان کے لیے کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی خوبصورت باتیں کہی ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس طرح سے پلاننگ میں ہے اور یا جن کی شادی ہوئی ہے, اس سے پہلے وہ کسی گائنیکالوجسٹ کو وزٹ کر لیں اور ایویلیویشن ہو جائے, یہ پتہ چل جائے کہ اس فیملی میں کون کون سے امراض ہیں, تو وہ فردر مختلف قسم کی کمپلیکیشن سے بچ سکتی ہے. اور وہ اگر کمپلیکیشن سے ڈیفینیٹلی بچے گی تو وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے. تو وہ کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں, وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ اس وقت جو مرض بڑھ رہا ہے خواتین میں نسل در نسل, ماں سے بیٹیوں میں, وہ تھائرائڈ پرابلمز ہے. اچھا. خاص طور پہ ہائپو تھائرائڈزم. تقریباً میں کوئی خاتون ہو کسی کام کے لیے آئے, میں اس کا صرف ایک چھوٹا سا TSH ٹیسٹ کرواتا ہوں, پورا نہیں کراتا پیسوں کی خاطر کہ پیسے کم لگے. صحیح. یعنی وہ ایک چھوٹے سے ٹیسٹ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہائپر کی طرف ہے کہ ہائپو کی طرف ہے. صحیح. اور ہم اگر پیش کی صرف ایک معمولی سی میڈیسن اس کو دے دیں تو اس کا بالکل فرسٹ کلاس ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر مطلب ہائپو تھائرائڈزم ہو تو اس کے حمل ہونے پر کیا اثرات؟ صرف 30% ہم نے ڈوز انکریز کرنی ہے. جتنی ماں ڈوز لے رہی ہے اس کو 30% بڑھا دیں تاکہ وہ بچے کی بھی ضرورت پوری ہو جائے. نہیں مطلب اگر ایسا پیشنٹ حامل نہیں ہوا اس کا, تو وہ پیشنٹ حاملہ ہونا چاہتی ہے,
تو اس صورت میں اس کی اگر یہ ویلیوز بڑی ہوئی ہیں یا کم ہوئی ہیں تو اس پہ کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے نقصانات سب سے زیادہ اگر ایک فکرے میں آپ سننا چاہیں تو ابارشن، بغیر وارننگ کے پریگننسی حمل ضائع ہو جائے گا. اچھا یس. آج کل جو اتنا زیادہ ایک مطلب ڈیفینیٹلی ہمارا ٹاپک تو ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، لیکن اپنے ناظرین کے توجہ کے لیے میں ڈیفینیٹلی آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم لوگ آج کل روزانہ اس طرح کے پرابلمس دیکھتے ہیں کہ ہر دوسری بچی، ہر دوسرا فرد جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، 1-2 ہفتے اوپر پریگننسی کے ہوئے ہوتے ہیں اور الٹرا ساؤنڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی. تو کیا یہ جو TSH کا جو آپ نے ٹیسٹ بتایا اس میں اس کا رول ہے؟ نہیں، اس کا رول TSH میں نہیں ہے. جو اس وقت بچوں کی پول کی گروتھ نہیں ہو رہی، یہ کنجینیٹل ڈیفیکٹس ہیں. اچھا، یہ کنجینیٹل ڈیفیکٹس ہیں جس میں سب سے زیادہ کزن میرجز کو بلیم کیا جاتا. ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ کزن میرجز کا رول ہو، لیکن یہ جو پول گرو نہیں کرتا اس کے ان نون فیکٹر زیادہ. ابھی ہمیں نہیں پتا کہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو اثر انداز ہو رہے ہیں. یہ کنجینیٹل ڈیفیکٹس ہیں. ایسا تو نہیں کہیں کہ جو آج کل کہا یہ جاتا ہے کنسیپٹ ہے کہ جی جو گائے بھینسیں جن سے ہم دودھ لیتے ہیں ان کو ایک انجیکشن لگا دیا جاتا ہے جو ہارمونل. جی، آپ کا بہت اچھا سوال ہے جی. اور اس کے استعمال کی وجہ سے شاید ان کے ہاں وہ ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے، تو یہ ساری پرابلمز ہوتی ہیں. سائنس اس وقت اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. ویٹنری پروفیسروں سے میں خود ملا، وہ کہتے ہیں کہ جو آکسیٹوسن کا انجیکشن ہے یہ گائے یا بھینس کو لگنے کے فوراً بعد دودھ میں اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. یہ ہارمون ہے، اس کا ٹمپریچر سے تعلق ہے، یہ دودھ میں موجود نہیں ہوتا. لیکن دودھ کے بارے میں ایک اور فکرہ بڑا کلیئر کٹ سمجھ لیں. وہ یہ، جیسے آپ کے کئی پروگراموں میں پہلے بھی آ چکا، زیتون اور دودھ جتنا انسانوں کے لیے چاہیے اتنا پیدا نہیں ہو رہا. دنیا میں صرف 10% دودھ اور زیتون آئل ہے، باقی 90% جیلی شامل کیا جاتا ہے. لہٰذا ایک حل یہ سمجھ لیں، دودھ صرف چھوٹے بچوں کی ضرورت ہے. بڑے لوگ مت ضد کریں کہ دودھ ہر صورت میں پینا ہے. دودھ کے آلٹرنیٹیو اتنے اچھے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. دودھ میں سب سے زیادہ کیلشیم ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فگ، انجیر استعمال کی جا رہی ہے. صحیح. میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ جو حاملہ خواتین ہیں یا جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ایک کھجوریں اور ایک انجیر کسی صورت میں نہ چھوڑیں. اچھا، مطلب ڈیلی روٹین میں یہ کسی صورت نہ چھوڑیں. اچھا، یہ بڑی معمولی سی مقدار ہے. اور لیکن آگے سے وہ کیا بولتی ہیں، کھجور کے میں تو عام طور پہ چپ رہتی ہیں، لیکن انجیر کا ایک دم کہتی ہیں جی وہ بہت گرم ہے. گرم ہوتی ہے. گرم. حالانکہ میں نے گرم ملکوں میں لوگوں کو سب سے زیادہ انجیر کھاتے دیکھا اور زیتون کھاتے دیکھا. لہٰذا ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ پلیز ضرور استعمال. اچھا ڈاکٹر صاحب، ویسے اس بات پر آپ کی بات کو میں ذرا مزید آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے گرم ملکوں میں انجیر پیدا کی، گرم ملکوں میں زیتون پیدا کیا، گرم ملکوں میں کھجور پیدا کی. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ سردیوں کا موسم آتا ہے تو جتنے ہمارے پاس پھل آتے ہیں، سٹرس فروٹ جتنے بھی ہمارے سارے سردیوں میں آتے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سرد مزاج رکھتے ہیں. جی بالکل صحیح. اور گرمیوں میں آنے والے پھل جتنے ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہیں جو گرم مزاج رکھتے ہیں. لائک جیسے آم آتا ہے اور وہ بھرپور گرمی میں آتا ہے اور کیا خوب اور رخ کے مزہ دیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک فطرت ایسا نہیں کرتی کہ یہ علاج بالمثل کرتی ہو. بالکل بالمثل کرتی ہے، اور بلکہ حکماں یہ بولتے ہیں کہ باہر گرمی ہوتی ہے اور انسان کے اندر کولنگ ٹھنڈک ہوتی ہے. صحیح. صرف ہم ٹھنڈی چیزیں وقتی سکون کے لیے پیتے ہیں. ادروائز جو آپ کا سٹامک ہے یہ تو ایک تندور ہے، یہ صرف وقتی طور پہ ہم ٹھنڈی بوتل ٹھنڈی سکون کے لیے کرتے ہیں. اندر جو ہے وہ ایز سچ ہیٹ ہے. صحیح. آگے میں ایک اور فکر ایڈ کر دوں. سب سے زیادہ کھجوروں کا ذکر اس لیے ہم خواتین کے ساتھ کرتے ہیں کہ سورہ مریم میں جو سب سے انٹرسٹنگ فکرہ ہے وہ یہ فکرہ ہے کہ حضرت مریم کو کہا گیا کہ اس درخت کو ہلاؤ اور کھجوریں کھاؤ. تو صوفیہ ایک فکرہ بولتے ہیں، بڑا مزیدار فکرہ ہے. وہ یہ بولتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی پریشان ہوئی، اب درخت کو ہلانا ایک مشکل کام ہے، تو انہوں نے اللہ کے آگے فریاد کی کہ جب میں اکیلی تھی تو فرشتے میرے آگے کھانا رکھ جاتے تھے، اور جب میں ایک مصیبت میں ہوں اور وہ مصیبت بھی آپ کی طرف سے ہے تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ درخت کو بھی ہلاؤ. تو آگے اللہ تعالیٰ نے، یہ صوفیہ کہتے ہیں، یعنی یہ کوئی لازمی نہیں ہے، سینہ بسینہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مریم
اب آپ صاحب اولاد ہو گئی ہو, اب آپ کو کام کرنا پڑے گا. کام کرنا پڑے گا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ٹیسٹ کے حوالے سے مختلف قسم کی حاملہ عورتیں اور ان کو بلڈ پریشر اور شوگر کا آج کل عارضہ جو ہے وہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ حاملہ خواتین جو ہے نا اس عارضے میں مبتلا ہو جاتی ہیں. اس کی وجوہات کے بارے میں بات کیجیے اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتائیے کہ اس سے کس طرح ممکنہ حد تک بچا جا سکتا ہے. دیکھیں اس کی وجوہات میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ فیملی ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے. اگر حاملہ عورت کے جو پیرنٹس ہیں ہمیشہ ہم سے پوچھتے ہیں جب وہ اس کی بکنگ وزٹ میں کہ کیا آپ کے خاندان میں بھی ہے یہ بلڈ پریشر, شوگر کی, ایزدما وغیرہ دوسری تکلیفیں, تو اگر والد یا والدہ دونوں میں سے ایک ہیں تو اس کا مطلب ہے شی از پرون ٹو ہیو دی ڈائبٹیز. یہ بات تو اس کے لیے یہی سمپل ٹیسٹ ہوتے ہیں. پہلے تو ہم بلڈ شوگر فاسٹنگ اور رینڈم کروا لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ان کا وہ دیکھتے ہیں. اگر اس میں اس کی ویلیو زیادہ آتی ہیں تو پھر ہم گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ اور وہ جو دوسرے GTT وغیرہ کروا لیتے ہیں. اور باقی ہیموگلوبن A1C جو ہم ہوتا ہے وہ بھی 3 months کا جو آپ کا کنٹرول بتاتا ہے شوگر کا, تو وہ بھی بہت اہم ہے. لیکن وہ آلسو اٹ از امپورٹنٹ ان دا پری پریگنینسی کاؤنسلنگ پیریڈ. جب حمل سے پہلے وہ آتی ہیں تو ہم دیکھنے کے لیے کہ کیا ان کی بلڈ شوگر کنٹرول ہے, تو ہم وہ دوسرے اس طرح کے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں جس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کنٹرول ہے کہ نہیں ہے صحیح معنوں میں. اور بلڈ پریشر کے لیے ہمیں بلڈ پریشر کا ایک ریکارڈ کہتے ہیں کہ صبح شام ایک دفعہ ایسے جس میں آپ نے کوئی ایکٹیویٹی نہ کی ہو, کوئی آپ نے چائے نہ پی ہو, کسی قسم کا یہ نہیں بھی کھانا, معتدل قسم کا اس ٹائم آپ کے ٹیمپریچر اور ایکٹیویٹی لیول ہے, تو تب آپ بلڈ پریشر چیک کروائیں اور وہ بلڈ پریشر اس کا ریکارڈ رکھیں ٹائم کے ساتھ کہ اگر صبح 6 AM ہے تو شام کو 6 PM پہ ہوگا. تو یہ اگر ایک ہفتہ 10 دن کا ریکارڈ ہو تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہائپر ٹینسو پرون ہے کہ نہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ ایسی خواتین جو پہلی دفعہ اس عمل سے گزر رہی ہیں, اور یہ ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے انعام ہے ہوتا ہے ایک خاتون کے لیے ماں بننا, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو پہلی دفعہ اس عمل سے گزرتی ہے خاتون, اس کے لیے روزہ رکھنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے یا نقصان کا باعث؟ ایسے ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ روزہ جو ہے ایک اللہ تعالیٰ نے میٹابولک فارمولا دیا ہے, اس میں آپ کا جسم اور باڈی اتنا اچھی طرح ریگولرائز ہو جاتا ہے, اور اگر وہ اس کو ایکلیمیٹائز کر لیتی ہیں, اس پروسیس سے گزر جاتی ہیں, رمضان کو اگر نیت کے ساتھ اور ایمان, اس میں ایمان اور جذبہ ہے, اگر وہ رکھ لیتی ہیں, اور فرض کیا اگر 30 روزے ہیں ان میں سے کچھ چھوٹ بھی جاتے ہیں, کوئی طبیعت خراب ہے, کچھ یہ ہے, وہ تو آپ بعد میں بھی رکھ لیں, لیکن اجر ثواب اس کا جب اس کو وے آؤٹ کرتے ہیں تو اگر وہ رکھ لیتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا بھی میٹابولزم, اس کی بھی ایک ریہرسل ہو رہی ہے, اس کی بھی ٹریننگ ہو رہی ہے. اور میں نے ایسے ماؤں کو دیکھا, میں نے اپنی میں مثال اگر دوں تو میں نے بھی اپنے بیٹے کو ماشاءاللہ 7-8 سال کی عمر میں روزے بچوں کو رکھواتی تھی, اور ماشاءاللہ ان کے اچھے خاصے قد ہیں, جسم مضبوط ہیں, پڑھائی میں IQ ہیں, سب ڈاکٹر بن رہے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین میں آپ کو صرف یہ عرض کر رہی ہوں کہ روزے سے کبھی کمزوری پیدا نہیں ہو سکتی, اور جو وقتی طور پہ کمزوری ہوتی ہے وہ اس کی ریپلینش ہو جاتی ہے. ابھی 1 مہینہ رمضان کا گزرتا ہے, عید اور اس کے دوسرے دن جو ٹرو اور دوسرے, اس میں ہی ہم جیسے ہو جاتے ہیں جیسے ہمیں کبھی روزہ رکھا ہی نہیں. یعنی وہ ساری پریکٹس ہم لوگ بالکل دور کر دیتے تو یہ ایک میٹابولک ایک ریہرسل ہوتی ہے, پریکٹس ہو رہی ہے. اور میں نے جیسے بتایا, جیسے بچوں کو ہم کہیں تو آپ کا روزہ ہے, آپ نہ بیٹھو, وہ کھیلو نہ, حرکت نہ کرو, ایک جگہ بیٹھے رہو, AC لگا کے دے دیا, کارٹون لگا کے دے دی, نہیں, روزے کو اسی طرح رکھیں. اگر روزے کو تاریخ کریں گے, اس کو اگر روزہ منائیں گے, اس کو ہم کہتے ہیں روزہ منانا, تو پھر 1-2 روزے کے بعد وہ بندہ کک آؤٹ ہو جائے. صحیح. آپ نے بڑے خوبصورت جملہ بولا ہے کہ روزے کو منانا. جیسے ہم کوئی بھی تہوار مناتے ہیں, اگر ہم روزے کو منا رہے ہیں تو منانے میں بہت ساری چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی عورتوں کو ڈیفینیٹلی غذا کی ذرا زیادہ ضرورت ہوتی ہے, تو سیر و افطار کے حوالے سے آپ ٹرائمیسٹر کے لحاظ سے غذا تجویز کرتی ہیں, یا آپ انہیں کہتے ہیں کہ جو روٹین میں آتا ہے وہ سب کچھ کھا پی جاؤ اور آپ کو جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی؟ تو کوئی خاص مخصوص قسم کی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کھجوروں کا ذکر کیا, انجیر کا ذکر کیا, میرا نہیں خیال کہ یہ بڑی آسانی سے اویلیبل ہونے والی, تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی اسپیشل غذا جو ایسی خاتون جو پہلے ٹرائمیسٹر سے گزر رہی ہے اس کے لیے تجویز کرتی ہوں؟ دیکھیں, آپ کی جو بات ہے فرسٹ اور سیکنڈ تھرڈ ٹرائمیسٹر میں, اس کو اگر ہم اسپیسیفائی کریں تو جیسے ہم نے دیکھا پیشنٹس, ایون میں نے سعودی عربیہ میں کافی عرصہ کام کیا اور یہاں پہ بھی میں جو پریکٹس کافی عرصہ سے کر رہی ہوں, تو میں نے دیکھا کہ ٹرائمیسٹر وائز وہ ذرا ٹیلر آؤٹ تو تھوڑا بہت کر دیتے ہیں, لیکن اگر میں ایک ہی جملہ ان کو جو کہتی ہوں کہ جو گھر میں پکا ہے وہ آپ کھائیں, صرف چکنائی سے پرہیز کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الٹیوں کی اس میں ٹینڈنسی زیادہ ہو جاتی ہے, MSS کی, تو اور
کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا کھائیں، بار بار کھائیں، اور سبزیاں ہوں، دالیں ہوں، گوشت جو گھر میں پکا ہے اس کے لیے یہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو ان کو اوور برڈن بنا رہے ہیں کہ یہ کھائیں وہ نہ کھائیں تو یہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو اس لیے جب انفینٹ کی بھی ویننگ سٹارٹ ہونی ہوتی ہے تو میں اس کو پیشنٹ کو کہتی ہوں، ماں کو کہتی ہوں جو گھر میں پکا ٹیبل فوڈ. سو ٹیبل فوڈ کا جو ورڈ ہوتا ہے اٹ از ویری ایزی ٹو میک دم انڈرسٹینڈ کہ آپ نے کیا کھانا ہے، جو گھر میں پکا ہے، جو ٹیبل ڈائٹ ہے. ظاہر ہے اتنا زیادہ اوور ورک ہوتی ہے، ایک ماں پہلے بچے ہیں، ایک اس کا ویسے جو بچہ ہے اس کا پریگنینسی کا، اور باقی گھر میں بھی اتنا زیادہ کوکنگ و برڈن ویسے رمضان میں سحری افطاری، تو جو پکا ہے اسی میں سے آپ سلیکٹ کر لیں، اس میں سے آپ نے چوز کر لیں، اور اس میں زیادہ کوشش کریں چکنائی کم کر لیں. پروٹین کاربوہائیڈریٹ کا بیلنس اس طرح رکھیں کہ کاربوہائیڈریٹ اچھے کو ہلکا پھلکا، اگر پراٹھا باقی کھا رہے ہیں تو آپ سادہ روٹی کھا لیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر کوئی شربت وغیرہ جیسے سادے ڈرنکس، لیمو پانی ہے، اسکنگمین، جو نیچرل ڈرنکس ہیں وہ بہت افیکٹو ہیں. لیمو پانی، نیچرل ڈرنکس، اس سے ایمیسس بھی کم ہوتی ہے اور پیشنٹ بھی یعنی اس میں ایکٹیو محسوس کرتا ہے. اور ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ڈائبیٹک اس کی طرف رجحان ہے یا بارڈر لائن ڈائبٹیز ہے تو چینی کم ڈال لیں. اس طرح کی چیزیں، یعنی ان کو اسی میں سے ہم نے ویریشن تھوڑا سا ویریبل کر کے چینجز کر کے بتاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ چینی کم ڈال لیں، تو آج کل مارکیٹ میں آرٹیفیشیل قسم کے سویٹنرز ملتے ہیں، تو کیا ایسی خواتین جو کہ حمل کے عمل سے گزر رہی ہیں، یہ خواتین کیا ایسے سویٹنرز کا استعمال کر سکتی ہیں اپنے افطار کے ڈرنک کے اندر یا نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے جی. پہلی بات یہ پکی ذہن میں رکھیں کہ یہ ذائقے خود ہم نے ڈیولپ کیے ہوئے. کبھی ہم چائے پیتے تھے تو بہت کم چینی تھی، کبھی عادت پڑ جاتی ہے بہت زیادہ چینی کی. آپ 1-2 دن صرف ہمت کریں اور چینی بالکل نہ ڈالیں، وہی چائے آپ کو میٹھی لگنی شروع ہو جائے گی. صحیح، ٹھیک ہے نا. آرٹیفیشل سویٹنر جو مرضی آپ کہیں ہیں تو کیمیکل، اور کیمیکل سے بچیں. صحیح. بہت آسانیاں لوگوں کو دیں، جیسے دین نے آسانیاں رکھی ہیں، لوگوں کو آسانیوں سے سمجھائیں. میں مثال دیتا ہوں، دہی سحری کے وقت بہت اچھی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور سحری کے وقت پراٹھا یوز کریں، وجہ کہ 12-14 گھنٹے کا روزہ ہے. اگر چاول یا عام روٹی کھائیں گے تو 6 گھنٹے کے بعد بھوک لگ جائے گی. ٹھیک ہے. اور حتیٰ کہ آئل یا گھی لگا کے کریں. گھی کے بارے میں ایک بات پکی آپ سمجھ لیں، اس وقت سائنس کہہ رہی ہے کہ دیسی گھی قطعاً خطرناک نہیں. خاص طور پہ گائے کا جو گھی ہے وہ بہت اچھا ہے، صرف کوانٹٹی کم کر دیں. صحیح. ہم جو پہلے ہمارے دادے وغیرہ تھے کوانٹٹی بہت زیادہ تھی، ایگریکلچر ماحول تھا، لڑائیاں بہت زیادہ تھی، مار مار کے بچوں کو کھلاتے تھے. صرف کوانٹٹی کم کر دیں. اچھا نہیں، اس وقت ڈاکٹر صاحب محنت بھی بہت زیادہ تھی، محنت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ بالکل تھی. آج ہم دیکھیں کہ ہم گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں اے سی کے سامنے، موبائل فون ہمارے ہاتھ میں. جس دن سے ٹریکٹر آیا ہے ایگریکلچر میں بھی جو ہے نا وہ ساری آسانیاں پیدا ہو گئی. اس دور میں بچے بھی زیادہ تھے، 6-7-8 بچے. تو اچھا آپ نے ذکر کیا کہ یہ سویٹنرز جو ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، تو پھر اس صورت پہ ہمیں کس طرح کی غذا؟ بہت اچھا کیا آپ نے سوال. ذائقہ خود ہم آسانی سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. مثلا آپ نے دلیا لیا ہے اور کوئی اور چیز اس دن نہیں یوز کرنی تو تھوڑی سی چینی ایڈ کر لیں، اور کسی وقت اسی دلیے میں جو گھر کے اندر شوربہ بچا ہوا ہے، کوئی سبزی کا باقی حصہ بچا ہوا ہے، وہ ڈال لیں، وہ نمکین ہلکا سا ہو جائے گا. نمک کی ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، 100% نمک نہیں روکنا. اچھا. دوسری بات، ہمارے کلچر کی ایک برائی سمجھ لیں. ہمارے کلچر میں اس نے کوئی فروٹ کھانا ہے ساتھ نمک ضرور لگانا، یعنی اس کو منع کریں. امرود بھی کھانا ہے نمک لگانا ہے، کوئی سیب بھی کھانا ہے نمک ڈال کے. کسی فروٹ کے ساتھ نمک نہیں ڈالنا، اس فروٹ کے اندر اللہ نے خود نمک رکھا ہوا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سیب بھی کھانا ہے تو نمک لگا کے، مطلب چن کے میٹھے امرود ڈھونڈنے ہیں اور گھر لا کے ان کو نمک لگا کے کھانا ہے. تو یقیناً اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں. معزز خواتین و حضرات، یہاں پر لینا ایک مختصر سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت، لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم الرحمان پروگرام میں کہتا ہے خوش آمدید. معزز خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی پورے فیض و برکات کے ساتھ جاری و ساری ہے. ہر مسلمان کی خواہش کہ اس مہینے میں جتنی بھی برکتیں رحمتیں سمیٹ سکتا ہے وہ سمیٹ لے،
اور اللہ رب العزت کی ذات کا قرب حاصل کر لیں۔ تندرست انسان تو روزے رکھتے ہیں، بیمار لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے کے فیض و برکات سے خالی نہ رہ جائیں، اس لیے وہ بھی کوشش کرتے ہیں، آف اینڈ آن روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے برکات کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہماری خواتین بھی جہاں پر گھروں کے بہت سارے کام کرتی ہیں، سیر و افطار کا اہتمام کرتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، صفائیاں کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے کام سر انجام دیتی ہیں، وہ روزہ بھی رکھتی ہیں اور ان کی روزہ رکھنا ایک بہت بڑی مشقت ہے، یقیناً ہے، کیونکہ وہ گھر کے کام کے ساتھ اس فرض کو نبھاتی ہیں اور بخوبی نبھاتی ہیں۔ اور پھر اگر اس کے ساتھ ساتھ خاتون اگر حاملہ ہو اور وہ دودھ پلانے والی ماں ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو روزہ ایسی خواتین کس طرح سے مینیج کر سکتی ہیں، کس طرح روزے کو نبھا سکتی ہیں، اس بارے میں آج کے پروگرام میں گفتگو ہوگی اور میرے شریک گفتگو ہیں جناب محترم ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب۔ آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، کمیونٹی میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ ڈاکٹر زنیرہ فیض، آپ گائناکالوجسٹ ہیں اور ایک نجی میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے ذکر ہو رہا ہے حاملہ خواتین کے روزہ رکھنے کے حوالے سے، آپ ذرا ہمارے بتائیں کہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں یا جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا کس طرح کا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اتنا اچھا سوال ہے کہ خود قرآن مجید میں پورا ایک سنٹینس ہے اس کے بارے میں۔ جی، مسلمانوں میں بہت زیادہ عقیدت ہے، کچھ خواتین ہیں وہ کہتی ہیں ہم نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا اور ہم ہر صورت میں رکھیں گی، جسٹ ایک عقیدت ہے مسلمانوں کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز کی قضا نہیں رکھی، لیکن یہ جو خواتین ہیں حاملہ اور جو ایسی دودھ خواتین پلاتی ہیں جو بچے مخصوص ایام سے گزرتی ہیں، یس، ان کے لیے یہ معافی رکھی ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لیں اور نہ رکھیں۔ اس سے ایک بات بہت کلیئر ہو جاتی ہے کہ واقعی اس میں کوئی ایسی جسم میں چینجز ہیں یا اتنی کمزوری نسبتاً محسوس ہوتی ہے کہ وہ تنگی محسوس کرتی ہیں، اور دین نے تنگی نہیں رہنے دی، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو معافی دے دی، ٹھیک ہے نا۔ اور اب اس بات سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ کوئی لٹل بٹ ان کے اندر کمزوری ہو جاتی ہے، وجہ ایک زندہ جسم ان کے اندر پرورش پا رہا ہے، صحیح، تو یہ ہے حمل والی، اور ایک زندہ وجود کو وہ دودھ پلا رہی ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک خواتین کو میں نے دیکھا کہ جب ایک دفعہ دودھ پلاتی ہیں تو ان کی جان نکل جاتی ہے، صحیح، پورا دل ایک دم گھبراتا ہے ان کا، وجہ کہ جو ملک کی پروڈکشن ہے اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو ایک سنکنگ ہارٹ ہے، ان کو ایک تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر رکھا۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا اس حوالے سے، حاملہ خواتین ڈیفینیٹلی آپ کے پاس آتی ہیں اور وہ اپنے چیک اپ کے دوران آپ سے اس بات بھی لازمی پوچھتی ہیں کہ کیا میں روزہ رکھ سکتی ہوں؟ تو اس صورت میں ان کی عمومی صحت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہوتا ہے یا یہ کہ ان کو حمل کے دوران بالکل ہی رخصت دی دینی چاہیے روزے سے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، رخصت تو نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ میں اگر میری اپنی ایک سوچ اس میں یہ ہے کہ اگر صحت اچھی ہے حاملہ عورت کی تو وہ روزہ رکھے، اور واقعی انما الاعمال بالنیات، اور واقعی جن کی نیت ہے روزہ رکھنا ہے تو وہ روزہ نبھا بھی دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر وہ یہ سمجھیں کہ جی ہم حاملہ ہیں، ہم پتہ نہیں کمزور ہو جائیں گے، سانس ہے یا کسی اور نے کانوں میں ڈال دیا ہے یا پہلے سے نیت ان کی اتنی وہ نہیں ہے روزے کے لیے، تو ان کے لیے روزہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو روزہ آسان ہو جاتا ہے اگر وہ ذہن میں پہلے سے ہی ہے، نیت ہے ان کی کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم نے روزہ نہیں چھوڑنا، تو وہ ان کے لیے بہت آسانی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور دوسری چیز جو دوسرا سٹیپ اس میں ہے کہ اٹ ڈیپینڈس آن دی کہ کون سا دور چل رہا ہے۔ حمل کو ہم 3 ادوار میں ہم تقسیم کیا ہے، فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹرائمیسٹر۔ تو پہلے ٹرائمیسٹر میں تو جیسے میں نے ہے کہ اس میں تو اتنی زیادہ نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، اور لیکن اس میں ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ الٹیاں اور وامٹنگ اور ہائپریمیسس گریویڈیرم وہ ایک پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ خاتون کو بار بار الٹیاں آتی ہیں، کمزوری ہوتی ہے۔ دوسرا اور تیسرا جو ادوار آ جاتی ہیں اس میں نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ اب آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں، جنہوں نے روزہ رکھنا ہے، جن کی نیت ہے ہم نے روزہ رکھنا ہے، تو ان کو ہم ڈائٹ ایڈجسٹمنٹ بتا دیتے ہیں اور الحمدللہ وہ روزہ رکھ لیتی ہیں۔ آپ نے 3 ادوار کا ذکر کیا، پہلا ٹرائمیسٹر ہے، سیکنڈ ٹرائمیسٹر ہے اور تھرڈ ٹرائمیسٹر ہے، مطلب یہ 3 مہینے پر مشتمل ہوتا ہے۔
تو حاملہ خواتین کے لیے زیادہ مشکل کون سا ٹرائیمیسٹر ہوتا ہے کہ پہلے ٹرائیمیسٹر میں روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایسے ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اگر تو نیت ہے تو پہلے ٹرائیمیسٹر میں بھی روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے اگر اس میں سحری کے وقت سحری کھانے کے بعد اینٹی ایمیٹک لے لیے جائے 2 گولیاں یا 1 ٹیبلٹ جو بھی ہم اس ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں. ہاں جی, الٹیوں کی دوائی اگر لے لیں تو آپ یقین کریں کہ وہ کوئی پرابلم, لیکن کچھ 100 میں سے 10% ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ جن کی الٹیاں نہیں رکتی. وہ نہیں صرف یہ کہ پہلے ٹرائیمیسٹر میں نہیں, وہ سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائیمیسٹر میں بھی ان کی جو الٹیوں کی ہاں بالکل ہوتی ہے, تو اس کو ہم تھوڑا سا ایکسیپشنل لے لیتے ہیں. لیکن میجورٹی جو خواتین ہیں اگر ان کو ڈائٹ ایڈجسٹمنٹ کر دیں اور ان کی صحت اچھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ واقعی روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو وہ پھر انشاءاللہ روزہ رکھ لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مطلب خاتون کا جو سیکنڈ ٹرائیمیسٹر ہے اس میں ڈاکٹر کچھ میڈیسن تجویز کر دیتے ہیں, لائک جیسے کیلشیم ہے, لائک جیسے آئرن ہے, اور اس طرح کے اور کچھ فوڈ سپلیمنٹس ہوتے ہیں. تو کیا ان فوڈ سپلیمنٹ کو سحر اور افطار میں استعمال کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے, ناٹ اونلی دی ڈائٹ بلکہ جو یہ مقویات اور جو ہم نے وٹامنس دیتے ہیں, آئرن اور کیلشیم دیتے ہیں, جو کہ بہت ضروری ہے کیونکہ انسان میں سے انسان نے بننا ہے, تو اس کے لیے ہم ان کو پراپرلی ان کو بتا دیتے ہیں کہ افطاری ہے, آپ نے یہ چیزیں لینی ہیں, یہ ڈائٹ لے لیں, اور افطاری ہے اور سحری یہی لے لینا. کھانے کی اگر آپ 24 آورس میں کیلوریز اگر کاؤنٹ کریں, کیلکولیٹ کریں, تو جتنی ہم 2200 عام طور پہ ایک نارمل نان پریگننٹ عورت کے لیے ہے, تو پریگننسی میں صرف 350 کیلوریز ایڈیشنل ایڈ کرنی ہوتی ہے. تو اگر ہم گھنٹے دیکھیں, جیسے فرض کیا اب اپریل میں مئی میں روزے آ رہے ہیں, تو تقریباً 14 گھنٹے کا 15 گھنٹے کا روزہ, تو اس میں اگر آپ اچھی طرح ایڈجسٹ کر لیتے ہیں تو الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, حاملہ عورت کے لیے کیا ہم ہر ادوار کے حساب سے ڈائٹ, بیلنس ڈائٹ جو ہے, کیا اس کو ایڈوائز کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ 3 سیمیسٹر ہیں جی, اسی لیے اس کو ٹرائیمیسٹر بولتے ہیں. جو پہلا ہے اس میں صرف اور صرف فولک ایسڈ چاہیے, اور فولک ایسڈ کا صرف کام ہے ہمارا اسپائنل کارڈ جو پیچھے ہمارے مورے بنتے ہیں اس کے لیے صرف چاہیے, اور اس کے ساتھ عام نارمل ڈائٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے 3 مہینے. صحیح. اور فولک ایسڈ یوزلی ہم ایڈیشنل دیتے ہیں, لیکن اگر وہ گرین ویجیٹیبلز سبزیاں استعمال کر لے, تازہ سبزیاں استعمال کر لے, اور لوگوں کے پاس علم ہو کہ اس وائٹامن کا آلٹرنیٹ یہ ہے. 4 مختلف تکلیفیں آج کی نئی نسل میں نے دیکھی, 4 نئے مسئلے. وہ یہ پہلا مسئلہ ہے, تھائرائیڈ کی تکلیفیں بڑھ رہی ہیں عورتوں میں. نمبر 2, میگرین بڑھ رہی ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں میگرین آدھے سر کا درد ہے, یہ پورے سر کے 30% لوگوں کو پورے سر کا درد ہے. نمبر 3 پہ یہ میگرین اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر اور شوگر کے مسائل ڈیولپ ہو رہے ہیں. صحیح. یعنی حمل کے دوران پہلے تو وہ اکیلی تھی, اب جو بچے کا بوجھ کڈنی کے اوپر پڑتا ہے تو تھوڑی سی شوگر اس کے گردوں سے گزرنا شروع ہو جاتی ہے, جس کو گلائکوسوریا بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہر ایک کا ہم نے حساب رکھنا ہے. مثلا فولک ایسڈ تو سب کے لیے لازمی ہے. ٹھیک ہے. اگر تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے تو اس کو ہم معمولی سی ڈوز بڑھا دیں گے. صحیح. 30%, کیونکہ جو بچہ اندر پرورش پا رہا ہے اس کو بھی اب چاہیے. صحیح. اگر میگرین ہے تو ہم اس کو بولیں گے کہ روزہ رکھتے وقت وہ کوئی نہ کوئی ایسی ٹیبلٹ لے لے جو اس کی میگرین روک دے, الٹی روک دے. تھائرائیڈ کے پیشنٹ کا موڈ کا بہت مسئلہ ہے. صحیح. یعنی روزے کے دوران اگر حمل ہے تب بھی اس کے اندر غصہ, چڑچڑاپن, کچھ چیزیں آ سکتی ہیں, اور اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے تب بھی آ سکتی ہیں. یہاں تک بھی آ سکتی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میرے لیے کیا مصیبت عذاب بن گیا کہ اس کی جان نکل جاتی ہے دودھ پلاتے وقت. تو اس میں بھی ہم ڈوز بڑھاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ فولک ایسڈ لازم دینا چاہیے. لازم دینا چاہیے. لازم سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ نے نیسیسری کر دیا. نیسیسری کر دیا. یہ آپ نے نیسیسری کر دیا. ٹھیک ہے, لیکن مجھے آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ ایک ایسی خاتون جس کا ہیموگلوبن لیول پورا ہے, جس کو آئرن پراپر مینٹینڈ ہے, اس کی باڈی کے اندر کسی اضافی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ اگر تھوڑی سی بیلنس ڈائٹ جیسے آپ نے گرین ویجیٹیبل کا ذکر کیا, پالک کا ذکر کرتے ہیں ہم لوگ, ہم میتھی کا ذکر کرتے ہیں, ان میں آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, سیب کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ اس میں, تو آپ کیوں ایڈوائز نہیں کرتے کہ آپ ان ڈائٹس پر رہیں, آپ فولک ایسڈ نہ لیں؟ جو تلخ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اتنی ایکسپلینیشن کے باوجود بھی آج بھی لوگوں کو بیلنس ڈائٹ کا آئیڈیا نہیں ہے.
اور جب تک ہم ان کو بتائیں گے وہ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہو جاتا. تو ہم نے دیکھا کہ اگر 100 میں سے 2-3 کو ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ شروع میں ایک معمولی سی سنتھیٹک ٹیبلٹ فولک ایسڈ کی. ہم نہیں چاہتے کہ جتنی دیر تک ہم ان کو سمجھائیں ان کو کوئی نقصان ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب مطلب فولک ایسڈ لینے سے باہر سے جب ہم دیتے ہیں سپلیمنٹس وغیرہ تو مطلب فائدہ تو ہوگا یقیناً ڈیفینیٹلی ہوگا, لیکن کیا ان کے نقصانات بھی کچھ سامنے نہیں آتے کچھ ایسے؟ آج تک فولک ایسڈ کا کوئی نقصان سامنے نہیں آیا, وجہ کہ یہ واٹر سالوبل ہے, اگر ضرورت نہیں ہوگی یہ پیشاب میں نکل جائے گی. اچھا, تو آپ سمجھتے یہ ہیں کہ حاملہ خاتون جو پہلے ٹرائی ماسٹر میں لازمی ہے اور اگر وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے تو ساتھ میں ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ ہے جی 5 مائکرو گرام کی فولک ایسڈ, تو ایک ٹیبلٹ انف فار ون ڈے؟ بالکل انف ہے جی. اچھا, فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں تو آپ نے یہ ایڈوائز کر دیا کہ فولک ایسڈ جو ہے وہ اس کا استعمال. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ خواتون کو کہتی ہیں کہ جی آپ چونکہ حمل کے اس دور سے گزر رہی ہیں, تھوڑا آپ کو ایشوز بھی ہیں تو آپ روزہ چھوڑ دیں, لیکن وہ خاتون مصر ہوتی ہے کہ نہیں میں روزہ نہیں چھوڑنا چاہتی, تو اس سلسلے میں آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں؟ دیکھیں عام طور پہ جیسے میں نے بتایا کہ کچھ کنڈیشنز ہیں جس میں روزہ چھوڑنے کے لیے ہے, جس میں اس عورت کا, حاملہ عورت کا اور بچے کا فائدہ ہے. اس فائدوں کو نظر رکھتے ہوئے, ان کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں گے کہ کچھ نقصانات ہو رہے ہیں روزے کی وجہ سے, تو وہ زیادہ تر ہم جو کچھ بیماریاں ہیں, کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جیسے آلریڈی فرض کیا اس کا وزن کم ہے, یا ایسے بلڈ پریشر اس کا شوٹ کر جاتا ہے ہائپوگلائسیمیا میں, ڈائبیٹکس کی ایسی ہے یعنی کنڈیشنز کے جس میں اس کے بچے کے اوپر اثر ہو سکتا ہے. جیسے فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں اگر بچے نے بننا ہے, اس کے مختلف قسم کے عضو اور سسٹم بن رہے ہوتے ہیں, تو کنجینیٹل انوملیز کا زیادہ اس میں وہ خطرہ ہوتا ہے. اور لیٹر اگر ڈائبیٹکس جیسے ڈائبٹیز 20 ویکس کے بعد اگر شوٹ کر رہی ہے تو اس کے اور زیادہ دوسرے طرح کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. تو ہم پھر ان کو پھر یہ کہتے ہیں کہ شوگر ہو گئی, ڈائبٹیز جیسے بلڈ پریشر اور دوسری چیزیں, انہیں کنٹرول کر لیں اور اس کے بعد کریں. زیادہ تو میں عام طور پہ پیشنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ پری پریگنینسی کاؤنسلنگ پہ زیادہ توجہ دیتی ہوں کہ دیٹ از دی تھنگ کہ اگر پیشنٹ کو یہ پلاننگ کر لیا کہ اب ڈاکٹر صاحب ہم نے بچہ پلان کرنا ہے, جو کہ ہمارے کنٹری میں یہ چیز ابھی تھوڑی تھوڑی جیسے کہتے ہیں اویئرنیس آ رہی ہے ایجوکیٹڈ سیکٹر میں, لیکن یہ چیز اگر عام ہو جائے کہ جب بھی پریگنینسی پلان کرنی ہے اور اس سے پہلے 1-2 ماہ پہلے ایک دفعہ گائنیکالوجسٹ کو وزٹ کر لیا جائے, تاکہ جو میڈیکل ڈس آرڈرز ہیں جو انڈر لائن, جو کہ ان کو بھی نہیں, پیشنٹس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم ہو رہی ہے, کیونکہ اگر فیملی ہسٹری ہے, فادر اور مدر کو ڈائبٹیز ہے اس خاتون کے, تو دیر از آلویز ٹینڈنسی ٹو ہیو دی ڈائبٹیز, ناٹ اونلی دس اور آلسو حمل کے دوران. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اگر کنٹرول ہو جائے اور پھر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور ساتھ ایک چیز میں ہمیشہ ایڈ کرتی ہوں کہ ہسبینڈ شوڈ بی کوآپریٹو. اگر ہسبینڈ کوآپریٹو ہے تو ہسبینڈ کا بھی روزہ اچھا گزرے گا اور خاتون کا. چلیں ٹھیک ہے جی, اس پر ضرور ہم گفتگو کرتے ہیں, لیکن یہاں پر ہمیں لینا ایک وقفہ. معزز خواتین و حضرات, ہمیں لینا ایک مختصر سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. کر دوائیں